بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس نامہ جلد 1، مؤلف دانشمند محترم محسن غفاری۔ ٹاپک 108، بعثت پیغمبر دنیا طلبی۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو ابلیس ملعون نے آواز دے کر اپنے تمام دوستوں اور شاگردوں کو اپنے پاس جمع کر لیا اور ان سے کہا، جاؤ ڈھونڈو روئے زمین پر کون سا غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے۔ شیاطین روئے زمین پر پھیل گئے اور انہوں نے مختلف سمتوں میں جا کر تلاش کیا، لیکن وہ خالی ہاتھ واپس آئے اور ابلیس سے کہا کہ ہمیں تو کوئی سراغ نہیں ملا۔ ابلیس نے کہا کہ نہیں، یہ کام میرا ہے، اب میں خود جاؤں گا اور پتہ لگا کر آؤں گا کہ کیا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ خود گیا اور معلومات فراہم کرنے کے بعد اپنے دوستوں کے پاس واپس آیا اور ان سے بتایا کہ اب خداوند عالم کی جانب سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس نے اصحاب پیغمبر کو بہکانے کی تیاری کرنے کا اپنے دوستوں کو حکم دیا، لیکن شیاطین انہیں بہکانے کے بعد جب واپس آئے تو شکایت کرتے کہ اس طرح کی امت تو ہم نے اب تک دیکھی ہی نہیں، کیونکہ ہزار بہانوں اور مکر و فریب سے ان پر غلبہ پاتے ہیں، لیکن جب وہ نماز پڑھنے میں لگ جاتے ہیں تو اس عبادت کے ذریعے ہماری محنت کے اوپر پانی پھر جاتا ہے۔ ابلیس کہتا ہے، جلد بازی نہ کرو اور پریشان نہ ہو، شاید خدا دنیا کو ان پر وسعت دے، اس وقت ہماری تمنا اور آرزو پوری ہو جائے گی، کیونکہ دنیا طلبی اور حب دنیا کے ذریعے ہی ہم ان پر قابو پا سکتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ سجادیہ کی ایک دعا میں عرض کرتے ہیں، پروردگار، اگر تیرا دشمن شیطان ہمیں گھیرے میں لے لے تو اس کے شر سے ہمیں نجات دلانا۔ ٹاپک 109، ابلیس کی شادی دنیا۔ جب آدم و حوا نے ایک دوسرے سے عقد پڑھ کر شادی کی تو ابلیس ملعون نے بھی دنیا کے ساتھ شادی کر لی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں، دنیا اچھے دیدہ زیب اور دلکش خد و خال والا سانپ ہے، اسے مار ڈالو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا سے ڈرو، کیونکہ بے شک یہ دنیا شیطان کا جال اور ایمان کی تباہی اور فساد کا سرچشمہ ہے۔ ٹاپک 110، راہزن شیاطین دنیاوی چمک و دمک۔ کتاب فتوحات نامہ کے مؤلف لکھتے ہیں، یہ سمجھ لو کہ راہ طریقت میں بہت سے ڈاکو اور شیاطین ہیں جنہوں نے اپنا جال پھیلا رکھا ہے تاکہ کوتاہ نظر لوگوں کو دنیاوی چمک و دمک سے فریب دے کر پھنسا لے۔ ٹاپک 111، راہ حق کے ڈاکو۔ نفس، ہوا، دنیا، شیطان۔ کہا جاتا ہے طریقت کے راستے میں راہزن اور ڈاکو بہت ہیں، جن میں سے ایک نفس ہے، دوسرے ہوا ہے، تیسرے دنیا اور چوتھے شیطان۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک تمہارا نفس بہت زیادہ دھوکہ دینے والا اور نیرنگ باز ہے، اگر اس پر اعتماد کرو، یہ جان لو کہ شیطان تمہیں گناہ اور محرمات کے ارتکاب کی طرف کھینچتا ہے۔ ایک دوسرے جملے میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کو خواہش نفسانی گمراہ کرے وہ ہلاک ہو گیا اور شیطان کے ذریعے اندھے راستے پر اسے گھسیٹا جائے گا۔ ٹاپک 112، 3 قدم مستحکم۔ نفس، ہوا، دنیا، شیطان۔ کتاب فتوحات نامہ کے مؤلف کہتے ہیں، اگر پوچھا جائے کہ وہ 3 قدم جنہیں قوت سے اٹھانے کا استاد کی گفتگو میں تذکرہ ملتا ہے اس کے کیا معنی ہے، تو کہہ دو کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک قدم نفس اور اس کی خواہشات پر رکھا جائے، ایک قدم شیطان کے سر پر رکھا جائے اور ایک قدم دنیا پر، اور جب تک کوئی ان تینوں چیزوں کو پائمال نہ کرے گا محکم اور استوار نہ ہوگا اور اس کے دست و بازو مضبوط نہ ہوں گے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے نفس کا بندہ اور غلام ہوگا شیطان اس پر قابو پا لے گا۔ دوسرے جملے میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، شیطان کے بہترین یار و مددگار خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ٹاپک 113، ابلیس کی بات، رغبت دنیا۔ ابلیس ملعون نے کہا، میرے لیے یہی کافی ہے کہ ایک بندہ دنیا کو دوست رکھے اور اس کی طرف رغبت رکھے
کیونکہ اس کے ذریعے ان کے دل میں جو وسوسہ کیا جائے وہ بہت جلد اثر کرتا ہے اور جو چاہو وہ انجام دیتا ہے۔ ٹاپک 114، کتا اور سڑا ہوا مردار، دنیا کی واقعی تصویر۔ بعض علماء جن کا مکاشفہ عرفان اور معرفت سے زیادہ سروکار تھا، انہوں نے شیطان کو کتے کی شکل میں دیکھا کہ وہ اپنے سینے سے مردار لپٹائے ہوئے لوگوں کو اس کی طرف بلا رہا ہے۔ اس ملعون سے پوچھا گیا، یہ جو مردار سینے سے لگائے ہوئے ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ مردار دنیا کی واقعی اور حقیقی شکل ہے۔ یہ ہر چیز کی ایک باطنی صورت ہوتی ہے اور ایک ظاہری، ایک حقیقت وجہ و علت ہوتی ہے اور ایک غیر حقیقی۔ دنیا کا ظاہر سانپ کی طرح خوبصورت، دل فریب اور جذاب ہے، لیکن اس کا باطن سڑا ہوا، بدبودار، لاشا اور مردار ہے۔ لہٰذا لذتوں اور شہوتوں کے دلدادہ جلد ختم ہو جانے والی دنیا کے بے دام غلاموں کو آخرکار اسی بدبودار کیچڑ کے دلدل میں پھنس کر ہلاکت و بدبختی سے دوچار ہونا اور عذاب آخرت کا مستحق قرار پانا ہے۔ شیخ بہائی کہتے ہیں کہ یحییٰ بن معاذ نے کہا، دنیا شیطان کی وہ شراب ہے کہ جس نے بھی اس میں سے لیا وہ اس وقت ہوش میں آتا ہے جب دنیا سے چلا جاتا ہے اور پشیمان، نادم، ناکام اور نقصان اٹھانے والا قرار پاتا ہے اور اس کا شمار مردوں میں ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا ایسا بدبودار مردار ہے جس کے چاروں طرف کتے اکٹھا ہوئے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اسے نگل لیں۔ آیت اللہ کوچانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سیاحت غرب میں لکھتے ہیں، دنیا مردار سے زیادہ کچھ نہیں ہے اور اس کے خواہش مند کتے ہیں۔ ٹاپک 115، 4 الہامات وسوسہ۔ کتاب عوارف المعارف میں منقول ہے کہ محمد ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو شخص خداوند عالم کے مقام قرب اور انسان کی بلند و بالا اخلاقی منزل پر پہنچ گیا، وہ نفس کے وسوسے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ شیخ شہاب الدین سہراوردی اسی کتاب میں رقم طراز ہے، بصرہ شہر میں شیخ محمد بن عبداللہ بصری سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے، الہامات اور خیالات 4 طرح کے ہوتے ہیں، 1 نفس کی طرف سے، 2 خدا کی طرف سے، 3 فرشتے اور ملک کی طرف سے، 4 شیطان ملعون کی طرف سے۔ پہلا والا الہام جو نفس کی طرف سے ہوتا ہے وہ خود اس کے دل کی پیداوار ہے۔ 2 وہ الہام جو خدا کی طرف سے ہوتا ہے وہ دل کی گہرائیوں سے تعلق رکھتا ہے۔ 3 وہ الہام جو فرشتے اور ملک کی طرف سے ہوتا ہے وہ دل کی داہنی طرف سے ہوتا ہے۔ 4 اور چوتھا الہام جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور دل کے بائیں طرف سے ہوتا ہے۔ تو اگر انسان خباثتوں سے پاک اور اس کا نفس برائیوں سے پاکیزہ ہو تو شیطان جیسے ہی کسی طرف سے گھس پیٹ کرتا چاہتا ہے، انسان اس کے وسوسوں سے باخبر ہو جاتا ہے اور وہ اسے دیکھتا اور محسوس کرتا ہے اور اسے اپنے سے دور کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان کے دل پر برائی، خباثت، ظلمت، ہوا و ہوس کی تاریکی قبضہ جمائے تو نفس کی وہ تاریکی اور خباثت دل کے لیے زنگ کی حیثیت رکھتی ہے جو انسانی دل کو کالا اور سیاہ بنا دیتا ہے۔ تو ایسا انسان جس کا دل کالا ہے وہ ان الہامات میں جو ملائکہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور ان میں جو شیطان کی طرف سے دل میں ڈالے جاتے ہیں فرق محسوس نہیں کر سکتا، جس کے نتیجے میں آخرکار وہ غفلت و نادانی اور فسق و فجور اور فساد و عمل کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ شیخ شہاب الدین سہراوردی ایک دوسرے جملے میں لکھتے ہیں، اکثر علماء اور بزرگوں کا کہنا ہے جو شخص مال حرام کھانے کی آلودگی میں گرفتار ہے وہ الہام اور وسوسے میں فرق نہیں سمجھ سکتا۔ شیطان ملعون کا میدان عمل وجود بشر میں فکر کی حد تک محدود ہے اور فکر کے میدان میں بھی صرف وسوسے کی حد تک اس کے اختیارات ہیں۔ لہٰذا بہت سے ایسے گناہ جنہیں ہم کرتے ہیں اور اس کی برائی اور انجام جس سے ہم واقف بھی ہیں ہمارے منتظر ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان کے کرنے سے باز نہیں آتے۔ اس غفلت کی وجہ سے شیطانی فریب اور اس کی وسوسہ کاری ہے جس کی دعوت پر انسان انجام سے منہ موڑ کر خود کو گناہ و معصیت سے آلودہ کر کے گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔
اس بنا پر شیطانی وسوسہ اور نفسانی الہامات کی راہوں کو مسدود کر دینا چاہیے اور الہی مدد کے سہارے اپنے اندر ایمان و تقوی کی روح کو قوت بخشیں تاکہ شیطانی وسوسوں پر غالب آیا اور کامیابی، فلاح و سعادت و خوشبختی کو حاصل کیا جا سکے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انسان وسوسے کے ذریعے کامیاب ہو ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ ذکر خدا سے وہ دوری اختیار کر لے اور قانون خدا کو حقیر سمجھے، منکرات پر عمل کرے اور خدا کے علم و آگاہی سے غفلت برتے۔